اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ قصہ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا ہے۔ سن 1933 میں دہلی کے ایک متوسط گھرانے میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی کا نام شانتی دیوی رکھا گیا۔ جب وہ 4 سال کی ہوئی تب والدین کو اندازہ ہوا کہ ان کی بیٹی بہت خاموش طبیعت کی واقعہ ہوئی ہے۔ اسے تنہائی میں رہنا زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور اپنی دھن میں ہی مگن رہتی تھی۔ اس کی عمر کی لڑکیاں جب گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں تب وہ گھر کے کسی پرسکون کونے میں بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ یہ بات والدین کے لیے کچھ زیادہ تشویشناک نہیں تھی کیونکہ بچوں میں اس قسم کی سرگرمیاں عموماً پائی جاتی ہیں۔ شانتی جب 7 سال کی ہوئی تب ایک دن اس نے ایک انتہائی چونکا دینے والی بات کہی اور پھر تو اس کے گرد پراسراریت کا ایک حصار سا کھنچ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ پچھلے جنم میں متھرا میں رہ چکی ہے اور یہ کہ وہاں اس کا جو مکان تھا وہ بھی اسے یاد ہے۔ ماں بیچاری سیدھی سادی ہندو عورت تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ جن ہندوؤں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ دوبارہ کسی نیک آدمی کے روپ میں جنم لیتے ہیں اور برے کرموں کا پھل یہ ملتا ہے کہ انسان اگلا جنم کسی جانور کی صورت میں لیتا ہے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا دوسرا جنم لینے کا واقعہ خود اس کے گھر میں ہی جنم لے لے گا۔ یہ ایسی بات نہیں تھی کہ ماں باپ نوٹ نہ کرتے۔ شانتی کا بچپن جس ڈھنگ سے بیت رہا تھا اس سے ان کے من میں جو خدشات اٹھ رہے تھے اب ان کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ بچی کا دماغ درست نہیں۔ خاص طور پر ماں بہت پریشان تھی۔ جب ایک دن شانتی نے یہ بتایا کہ متھرا میں اس کی شادی ہوئی تھی اور 3 بچے بھی ہوئے تھے تو تب واقعی ماں بیچاری بہت گھبرائی۔ اس نے شانتی کے باپ کو یہ بات بتائی تو وہ اسے لے کر ایک ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر کے لیے بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا۔ وہ ایک عام فزیشین تھا اور اس نوعیت کا کوئی کیس اس کے پاس پہلی بار آیا تھا۔ اس نے شانتی کے کیس کو کسی نفسیات دان کے پاس بھیجنے کی بجائے خود اس پر تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ 7 سال کی بچی جو باتیں کر رہی تھی وہ پختہ عمر کی کسی عورت کے منہ سے ہی نکل سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے شانتی کے باپ سے کہا کہ بچی سے وقتاً فوقتاً مختلف سوالات کرتے رہو اور جو بھی جواب دے اسے لکھتے رہو اور بعد میں پورا ریکارڈ چیک کراتے رہو۔ شانتی کا باپ بہت پریشان ہوا۔ اب اسے بھی یقین ہو چلا تھا کہ اس کی بچی کا دماغ درست نہیں۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی ایسی کہ جسے دیکھ کر دل دکھے، مگر اسے بھگوان کی مرضی سمجھ کر وہ لوگ صبر کے گھونٹ پینے پر مجبور تھے۔ خیر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ لوگ شانتی کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لیتے رہے اور جو وہ باتیں کرتی تھی اس کا ریکارڈ تیار کرتے رہے اور ڈاکٹر کو مسلسل دکھاتے رہے۔ اس ریکارڈ کی روشنی میں شانتی کا علاج بھی جاری رہا۔ یہ علاج اعصاب کو سکون فراہم کرنے والی گولیوں پر مشتمل تھا۔ اس سے ذہن کا علاج تو کیا ہوتا اور نفس کی گریں تو کیا کھلتی۔ شانتی غنودگی کی آغوش میں رہنے کی عادی ہوتی چلی گئی۔ چھوٹی سی بچی اور غنودگی لانے والی گولیاں۔ ماں باپ کو یہ علاج بھی پسند نہیں تھا مگر وہ اسے اس لیے جھیل رہے تھے کہ اس صورت میں شانتی کو ہر روز چند گھنٹوں کے لیے شانتی مل جایا کرتی تھی اور جو سچ پوچھئے تو خود انہیں بھی۔ بھرپور نفسیاتی علاج سے بچنے کی کوشش میں دن گزر رہے تھے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ 9 سال کی شانتی دیوی اپنی ماں کے ساتھ باورچی خانہ میں تھی۔ ماں نے کہا جا کر دیکھو دروازے پر کون ہے۔ شانتی گئی اور دروازے سے گویا چمٹ کر رہ گئی۔ جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آئی تو ماں کی تشویش بڑھی اور وہ دروازے پر گئی۔ اس نے دیکھا کہ شانتی ایک اجنبی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ شانتی نے بتایا کہ وہ شخص متھرا میں رہتا ہے اور اس کے شوہر کا رشتہ دار ہے۔ وہ شخص بھی شانتی دیوی کی بات سن کر بہت حیران تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرے کیونکہ جس شخص کو شانتی اپنا شوہر بتا رہی تھی وہ شخص واقعی اس کا رشتہ دار تھا۔ وہ دراصل کاروبار کے سلسلے میں شانتی کے باپ سے کوئی بات کرنے آیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ متھرا جا کر شانتی کے شوہر کو اس معاملے سے باخبر کرے گا۔ کچھ دنوں بعد متھرا کا وہ شخص دہلی آیا جسے شانتی اپنا شوہر قرار دیتی تھی۔ جب اسے اس کے مذکورہ رشتہ دار نے یہ بتایا تھا 9 سال کی ایک لڑکی اسے اپنا شوہر بتا رہی ہے تو اس کی حیرت کی کوئی حد نہیں رہی۔
وہ ابتدا میں تو شانتی سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ معاملہ بہت گھمبیر ہے، اس نے ایک بار شانتی سے ملنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس کی بیوی کو مرے ٹھیک 9 سال بیت چکے تھے۔ وہ شخص شانتی کے والدین کو آمد کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ وہ لوگ ذہنی طور پر اس کے منتظر تھے۔ اسے دیکھتے ہی شانتی اس سے لپٹ گئی اور اس نے اپنی ماں کو بتایا یہ شخص اس کا شوہر ہے۔ شانتی کے والدین کو پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ شانتی اس شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں پہچان لے گی، مگر اس کے باوجود ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ اس معاملے سے مقامی حکام کو آگاہ کیا گیا، وہ بھی بہت حیران ہوئے اور چند سائنسی ماہرین کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ اس معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ایک رپورٹ پیش کریں۔ یہ معاملہ کافی ہائی لائٹ ہو رہا تھا۔ سائنسدانوں کے بس کا تو خیر تھا ہی نہیں، اس لیے انہیں خواہ مخواہ زحمت دی گئی اور وہ بیچارے بھی اس بات کو جانتے تھے کہ انہیں اس معاملے میں مفت میں الجھا دیا گیا ہے، مگر جس تحقیق کی ذمہ داری ان پر لاد دی گئی تھی وہ تو انہیں کرنی ہی تھی۔ سائنسدان اور چند حکام شانتی کو متھرا لے گئے۔ ریلوے اسٹیشن سے گھر تک کا راستہ شانتی سے معلوم کیا اور گاڑی میں سفر کے دوران اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ وہ راستہ ٹھیک بتاتی رہی۔ جب گاڑی اس گلی میں داخل ہوئی جہاں شانتی کا مبینہ سسرال تھا، تب اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی اور اس نے ایک بوڑھے شخص کو اپنے سسر کے روپ میں شناخت کیا، اور وہ بوڑھا شخص واقعی لڈگی نام کی اس عورت کا سسر تھا جسے شانتی اپنا پچھلا جنم بتا رہی تھی۔ یہی نہیں بلکہ شانتی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی پہچان لیا۔ تیسرے بیٹے کو البتہ وہ نہ پہچان سکی۔ پہچانتی بھی کیسے؟ اس تیسرے بچے کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی پیدائش کے دوران ہی تو وہ چل بسی تھی۔ یہ سب کچھ بہت حیرت انگیز تھا، اور بات پھیلی تو لوگ جوک در جوک اس مکان کی طرف آنے لگے جہاں شانتی اپنے سسرالیوں کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے سب کو شناخت کر لیا۔ یہ تو تھا ہی حیرت انگیز، مگر ایک بات اور بھی تھی جو بہت حیرت انگیز تھی۔ اس بات نے پورے علاقے میں ایک سنسنی اور ایک پراسراریت سی پھیلا دی، کیونکہ شانتی متھرا میں اپنے مبینہ سسرالیوں سے ان کی مقامی بولی میں بات کر رہی تھی، جبکہ والدین کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے شانتی کو سوائے ہندی کے کوئی اور زبان یا بولی نہیں سکھائی تھی۔ ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ لوگ زبان دانتوں میں دبائے اس سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شانتی دیوی انتہائی پرعزم اور انتہائی مؤثر انداز میں سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خود اعتمادی میں تھی۔ شانتی دیوی کے معاملے کا زیادہ منظم اور مدلل انداز سے جائزہ لینے ایک اور کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی میں سائنسدانوں اور ماہر نفسیات کے بڑے لوگوں کو شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ غیر ملکی ڈاکٹر سے بھی رابطہ قائم کیا گیا۔ انہوں نے پورے معاملے کا بغور جائزہ لیا۔ جب اس کیس کو اخبارات نے اچھالا تو پوری قوم اس میں دلچسپی لینے لگی۔ ہندوؤں میں دوبارہ جنم لینے کا عقیدہ موجود ہے اور قدامت پرست ہندو اس کیس کو کیش کرنا چاہتے تھے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جو کچھ شانتی دیوی نے بیان کیا ہے اس کی سائنسی توجیہ تو ممکن نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اس معاملے میں جو بھی کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ ناظرین کرام، ہندو تو اس کو اپنے مذہبی حوالے سے ایک اہم دعویٰ قرار دے رہے تھے، جبکہ دوسری اقوام کا اس معاملے پر ملا جلا تاثر تھا۔ کچھ تو اس معاملے کو ایک ذہنی مریضہ کا نام دے رہے تھے اور بہت سارے لوگ اس پر حیران اور پریشان تھے۔ غیر ملکی اس کو ڈی جا وو کے نام سے تعبیر کر رہے تھے، جبکہ کچھ اس کو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے شانتی دیوی کے والدین کا یہ ایک ڈرامہ بتا رہے تھے۔ بعد میں شانتی دیوی نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تبدیل کیا اور شادی کر کے نارمل زندگی گزارنے لگی۔ دہلی میں اس نے سرکاری نوکری بھی حاصل کی اور اپنی طبعی موت مری۔ ناظرین، اس بات میں کہاں تک سچائی تھی؟ شانتی دیوی کا دعویٰ کیا حقیقت پر مبنی تھا یا وہ محض جھوٹ بول رہی تھی؟ اس کا تو معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ 1933 سے 1940 تک کے عرصے کے دوران اس کیس نے نہ صرف اخباروں میں زینت حاصل کی بلکہ بہت سارے لوگوں پر اپنے ان مٹ نقش بھی چھوڑ دیے۔